سبحانک اللہم سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہی رب کی تعریفوں کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، تو صراط مستقیم ہم رب سے مانگتے ہیں بار بار۔ تو یہی صراط مستقیم کے بارے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام قولا من رب الرحیم، یہ جنتیوں کا اور دوزخ والوں کا ذکر ہے قیامت کے دن، کہ سلام قولم، یہ بات ہوگی میرے رب کی رحیم کی طرف سے جنت والوں کے لیے۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، دور ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ اے مجرم۔ غور سے سنتے رہیں، یہ بہت ضروری ہے، کہ ٹائم بہت شارٹ ہے۔ الم آہد الیکم یا بنی آدم، کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا اے بنی آدم؟ یہ اللہ کا عہد تھا، اے بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، کہ شیطان کی غلامی مت کرنا، شیطان کی بات نہ ماننا۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ یہی باپ ہمارے آدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باپ کو بھی یہی کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے کھلم کھلا، اور یہ درخت مت کھانا۔ اور وہی شیطان نے کہا میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ اور آج بھی اسی شیطان کے روپ میں کئی انسان ہمارے پاس آتے ہیں، کئی کتابیں لے کر آتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں ہمارے ساتھ، وہی ساری شیطانی وعدے ہوتے ہیں، اور ہم سے ایک کتاب اللہ کے راستے سے دور کر گئے۔ یہی بات آپ غور سے سنا کریں۔ اور جب میں یہ ریفرنس لکھتا ہوں تو آپ خود بھی اس کو بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں، تشریح نہ پڑھیں۔ تشریح پہ تو یہ کہیں گے یہ فلاں کی مثال ہے، فلاں کے بارے میں نہیں، یہ تمام انسانیت کے بارے میں تا قیامت، اور تمام جہانوں کے لیے ہے، ایک دنیا کے لیے نہیں، جہانوں کے، للعالمین، للعالمین نذیرا، تمام جہانوں کو ڈرانے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین۔ غور سے سنیں، یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت اللہ کی بات ہے یہ۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور یہ کہ میری غلامی کرو، میری بات مانو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ، چھوٹی سی بات، ان اعبدونی۔ اب آپ کی اللہ کی غلامی کیسے کریں گے؟ آخر کتاب دی ہوئی ہے، اللہ نے ہر چیز دی ہوئی ہے۔ ایک اللہ حکم کرتا تو آپ کو ڈاؤٹ کے لیے نہیں چھوڑے گا کہ بھئی شیطان کے لیے شیطان آ کے اس کے ایکسپلینیشن کرے گا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ قرآن میں تبیان لکل شیء، ہر چیز کا بیان ہے اس قرآن میں۔ آپ نے خود اس قرآن رب کے، یہ رب کا کلام ہے۔ اور یاد رکھیں وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ حق کو حق کرتا ہے اپنے کلام سے۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ، حق کرتا ہے اللہ، حق کا، سچ کو، حق کو کیسے کرتا ہے؟ بکلمات، اپنے کلام سے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے مجرموں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ بھئی دستور چل رہے ہیں، سوسائٹی چل رہی ہے، اور ٹریڈیشن چل رہے ہوتے ہیں، ان کو توڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ حق نہیں ہوتا، وہ شیطانی اعمال بھی ہوتے ہیں، اثرات ہوتے ہیں۔ لیکن آپ نے، اللہ صرف حق کو، آپ نے اگر کوئی کہنا ہے کہ یہ بات غلط ہے تو ایک کلام لیا، ایک آیات لیں، بس سچ، ہزاروں کتابیں لائیں، کچھ نہیں ہوتا۔ میرے لیے ہزاروں کتابیں، عدد ان قرآن، تورات، زبور، انجیل کے علاوہ، اللہ کی آسمانی کتابوں کے علاوہ، یہ کتابیں ہمیں نہیں ملیں، ہمیں ان پہ ایمان نہیں لانا۔ اور اگر آپ ایمان نہیں بھی لاتے تو کیا آپ کو کوئی شرط ہے اللہ نے رکھا کہ آپ نے ان کتابوں پہ ایمان؟ نہیں، قرآن شرط ہے، اور باقی کتابیں جو ان سے پہلے اتری ہیں، اس کے بعد تو کوئی کتاب ہی نہیں آئی، وہی گمراہیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی کہے تو لاؤ بھائی دلیل، کیا دلیل ہے اس کی کہ اللہ نے کہا کہ میں نے کسی اوروں کی بات ماننی ہے، یا کوئی حدیثیں لے کر آئے اور باتیں، جھوٹی باتیں وہ تو، کیونکہ قرآن تو مکمل ہو چکا ہے۔ تو یہ باتیں ذرا غور طلب ہے
ہدایت اللہ کے پاس ہے کہ اللہ کی غلامی، انعبدونی ھذا صراط مستقیم، بس میری غلامی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ جب آپ اللہ کی کتاب ہی نہیں کھولیں گے تو آپ کو کیا سیدھے راستے کا پتہ چلے؟ آپ رب کو کیسے پہچانیں گے؟ انہیں تک قانون بھیجا ہے، ہمیں کتاب دی ہے، اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور اس نے بے شک گمراہ کیا تم میں سے بہت کثیر مخلوق کو، تم سے پہلے کتنے لوگوں کو گمراہ کیا۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا تم میں یہ عقل نہیں ہے؟ کتنی قوموں کو تباہ کر رہا ہے، کر چکا ہے، اب کر رہا ہے۔ ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ جہنم ہے جو تم سے وعدہ کیا گیا۔ اب یہ باتیں سن کے قیامت کے دن یہ باتیں سننا، دیٹس ویری لیٹ، بہت بڑی شرمندگی ہے، بہت بڑا خسارہ۔ اس لیے اس نقصان اور خسارے سے بچنے کے لیے اور اچھی زندگی بھی گزارنے کے لیے رب کا کلام فوراً کھولیں۔ اسلوہ اليوم، داخل ہو جائے اس جہنم میں، بما کنتم تکفرون، اس لیے کہ تم میری بات مانتے نہیں تھے۔ تو آپ اللہ کی باتیں، آپ کو کیا پتہ، جب آپ نے پڑھی نہیں ہے تو آپ کیا مانتے ہیں؟ منکر انسان ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا، اور نہ پتہ ہونے کا تو کوئی یہ دلیل ہی ہے نا کہ بھئی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ ایک ایک بات قرآن میں آپ کو پتہ ہے، آپ نے پڑھنا ہے یا اپنی خواہشوں کا غلام بن کے دنیا کے پیچھے لگے رہنا، بس یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے۔ یہ باتیں ذرا غور کریں۔ اور رسول کیا کرتا ہے؟ رسول تو ہمیں کس لیے دعوت کرتا ہے؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہے تمہیں کہ تم ایمان نہیں لاتے اللہ پہ؟ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، اور رسول تمہیں پکارتا ہے، دعوت دیتا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ ہر رسول وہی کہتا ہے کہ رب والے بن جاؤ، کونوا ربانی بما کنتم تعلمون الکتاب بما کنتم تدرسون، اس لیے کہ تم پڑھتے ہو اور قرآن سکھاتے ہو، کتاب پڑھتے بھی ہو، قرآن سکھاتے، کتاب سکھاتے بھی ہو، رب والے بنو۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کیا ہے تم کو تم ایمان نہیں لاتے اللہ پہ؟ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، اور رسول تمہیں پکارتا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور تم سے عہد لیا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ لیکن افسوس انسان کیا کرتا ہے؟ وہ رسولوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، یا نیک بندوں کے پیچھے، ولیوں کے پیچھے، ساری انسانی پوجا شروع ہو جاتی ہے۔ عیسائیوں کی طرح ہماری قوم بھی ہمیں سفارش کریں گے، اور یہ کہو، رحمت للعالمین نے یہی کہا، ساری دنیا کے لیے ایک یہ نعرہ، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، کسی رسول کے لیے تعریف نہیں ہے۔ رسول بنا بھی ہے تو کس سے بنا ہے؟ اللہ نے اس کو بنایا۔ وَالْقُلْ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الذی، اس ذات کے لیے، لم یتخذ ولدا، جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ جو ہماری قوم ہے، لا الہ الا اللہ، ساتھ دوسرا کلام محمد رسول اللہ سے، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہہ دیا تو ساتھ ہیں، ساتھ تو تم لوگوں نے جوڑ دیا، ساتھ تو نہیں ہے۔ اللہ تو واللہ احد، اللہ تو اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ تو کیا آپ انسانی پوجا میں پڑ جاتے ہیں؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، کوئی بھی اس کے بادشاہت میں شریک نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اس کا کوئی ولی نہیں ہے کسی ذلت میں۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اسی کی بڑائیاں بیان کرتے رہو۔ کوئی بھی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، کوئی بھی کچھ نہیں دے سکتا جو اللہ کے علاوہ اور پکارتے ہیں۔ بس اس آیات کے اوپر میں یہ بات ختم کروں گا کہ اس ذات کی بڑائیاں بیان کرو، اس کے کلام کو سمجھو اور اپنے مالک کو سمجھو۔ لہو دعوت الحق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی کا پکارنا جو ہے وہ حق ہے، وہی سچ ہے، اسی ذات کو پکارنا حق ہے۔
والذین یدعون من دونی، اور ان لوگوں کو جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو، مانگتے ہو، یہ پکارتے ہو اس کو، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ایک چیز کا بھی جواب نہیں دیتے، وہ نہیں جواب دیتے، نہیں قبول کرتے، ذرا کوئی چیز بھی نہیں قبول کرتے۔ الا کباسط الکفین، جیسے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھ پھیلائیں، الی الماء، پانی کی طرف، جب آپ دونوں ہاتھ آپ پانی کی طرف پھیلائیں جیسے آپ دعا مانگتے ہیں، اسی طرح پانی کو کہیں لیبلغ فاہ، تاکہ وہ آپ کے منہ کو پہنچ جائے، ہاتھ پھیلائے ہوئے آپ نے منہ کو، وما هو ببالغ، وہ منہ کو پہنچنے والا نہیں۔ یہ دوسروں سے مانگنا ایسا ہی ہے جیسے آپ نے پانی کی طرح ہاتھ پھیلائے ہوئے کہ میرے منہ کو پانی پہنچ جائے، پانی نہیں پہنچتا۔ تو پکارنا صرف اللہ سے ہے۔ یہ سب باتیں آپ خود بار بار آیاتیں پڑھا کریں۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی دعائیں، کافروں کی پکار اور راستے سے ہٹتے، گمراہی ہے، سب حق نہیں ہے، دور دور کی گمراہی ہے۔ حالانکہ آپ کا مددگار پھر بھی اللہ ہوتا ہے، اللہ آپ کی مدد کرتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں اللہ کی ناشکری شروع کر دیتے ہیں، بھی فلانے کیا فلانے کیا، تاکہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کے منکر ہو جاتے ہیں اور اپنے اوپر ثابت ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ بس ایک آیات سناؤں گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں سے اتارتے ہیں وہ جو شفا ہے، علاج ہے، شفا ہے، وَرَحْمَةٌ، اور رحمت ہے، بلیسنگ ہے، مرسی ہے، لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے، بلیورز کے لیے۔ قرآن میں جو بھی اترتا ہے وہ مومنین کے لیے شفا ہے، ہر چیز کا علاج شفا ہے، اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، بہت سخت، اور ظالموں کا یہ قرآن اور زیادہ نقصان بڑھاتا ہے، نہیں زیادہ کرتا ظالموں کا مگر نقصان، خسارہ، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، آپ کو اندر سے بھی باہر سے بھی، آپ کا فیوچر، آپ کا ماضی، آپ کا مستقبل، ایوری تھنگ اللہ کو پتہ ہے۔ یہ بڑی مخلص کتاب ہے، یہ بڑا مخلص راستہ ہے، چوری کا اور دھوکے کا اور دغا بازی کا راستہ نہیں ہے۔ اس لیے اس قرآن میں اپنے آپ کو مخلص کریں اور اللہ سے ملاقات کا یقین لائیں۔ اور نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سخت بد دعا ہے اس زمانے سے، جب پوری دنیا تباہ ہو گئی تھی، انہوں نے کہا تھا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور آخر میں وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، مت بڑھائے اللہ ان ظالموں کو مگر اور بے راہ کر، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور ان ظالموں کی تباہی بڑھا لبا۔ اب ظالم جو بھی اللہ کی بات نہیں مانتا ظالم ہے۔ ہم تو یہ آیاتیں دوسروں کی طرف تھوپ دیتے، اپنے میں ظلم دیکھتے نہیں، اللہ کی نافرمانی، یہی کچھ ہو رہا ہے۔ قوموں کی قومیں تباہ ہو چکی ہیں، ہو رہی ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی بس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ بخش دے گا۔ اللہ کو پہچانیں، اللہ کی سنت پہچانیں اور اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ سے کنیکشن جوڑیں، اسی سے ذات سے مانگیں۔ وہی ذات ہے جو سب کچھ کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سبحان ربی رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔